صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے ہے، بے جنا تم ہو. حبیب رب رحمان تم مکین مکان تم ہو. حبیب رب رحمان تم مکین مکان تم ہو. سرے ہر تو جگہ تم ہو، شگے شاہنشاہ تم ہو. بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. جہاں تم ہو وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تمہارا دور ہی ساری ہے ان ساری بہاروں میں. تمہارا نور ہی ساری ہے ان ساری بہاروں میں. بہاروں میں نگاہ تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو. بہاروں میں نگاہ تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو. زمینوں آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ. زمینوں آسماں کی سب بہاریں آپ کا صدقہ.
ودا تم ہو ستمکارو خطاکارو نجاکارو جفاکارو ستمکارو خطاکارو نجاکارو جفاکارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ریاضت کے جہد بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے جہد بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو پکارے جا فضا تم ہو نسیم گل لتا تم ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 ہجری کے رمضان المبارک کی 13ویں شب ہے. عشرہ مغفرتوں کی خیرات بانٹ رہا ہے. الحمدللہ بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں معتکف ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 30 روزہ یعنی ماہانہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے. معتکفین میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا. بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال پھیلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، انگلیاں نچانے، انگلیوں سے زمین کوریدنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. دو زانوں اسلامی بھائیوں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح جو نہیں بیٹھے تعظیم کی نیت سے
انگلیوں سے بھی زمین پر نہیں لکھنا ہے، قلم سے بھی نہیں لکھنا ہے، تو پھر غفلت میں آپ لوگ پڑ جاتے ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے مسکراتا رہوں گا، مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا، مدرسۃ المدینہ کی بھی ترغیب دوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے، بیان کرنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، ویسے بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری، نہیں معلوم، نہیں آتا، نہیں جانتا وغیرہ کہہ دوں گا، جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، بالخصوص سلاسل اربعہ کے مشائخ اور ان کے مریدین، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے تمام پیران اعظام اور ان کے مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور حاجی مشتاق اور مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 13ویں شب ہے، معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان، میرا نام محمد مدثر اتاری ہے اور میرا تعلق سردار آباد سے. پیارے باپا جان، میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. سفر سے پہلے میری والدہ بیمار تھی اور قافلے میں جا کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دیگر اسلام بھائیوں سے بھی دعا کروائی. اور جب قافلے سے واپس آئے تو الحمدللہ میری والدہ صحت یاب ہو چکی تھی. ماشاء اللہ. اور اس مدنی بہار کو دیکھ کر گھر والوں نے مجھے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی اجازت عطا فرما دی. صلو علی الحبیب. اور پیارے باپا جان، الحمدللہ عز و جل میں اب 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں. ماشاء اللہ. پاپا یہ ماشاءاللہ بہاریں جو آپ نے ابھی مطلب ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے، اسلام بھائی نے بھی سنی، یہ بہار جب سنائی جاتی ہے نا پاپا، تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری والدہ صحت یاب ہو گئی، میرے بچے تندرست ہو گئے، میرا قرضہ اتر گیا، یہ پریشانی دور ہو گئی، مکان کرائے کا تھا تو دعا کی تھی تو مکان اپنا ہو گیا، اور طرح کی بہاریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. مگر ساتھ ہی ایک اس کے ساتھ سوال بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ یار میں نے بھی سنی تھی بہار، میں بھی گیا تھا، ہمارے یہاں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا، میرا جیسا بیمار تھا ویسا ہی گھر میں کوئی بیمار ہے، اسی طرح میرا تو اتنے عرصے ہو گئے گھر، وہ کرایہ کا تو گھر دور کی بات ہے، گھر وہ لیک ہو گیا، میرا پانی لیک ہو گیا شروع میں. یہ کیا ہے کہ مطلب کسی کو یہ ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ بارے بیان کرتے میرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے جس کو یہ وسوسہ اس کے گھر کر لے؟ وہ کسی کو واسطہ پڑا ہوگا آئی اسپیشلسٹ سے، بہت سا واسطہ پڑا ہوگا کہ وہ موتیے کا آپریشن کرواتے ہیں. میں نے دونوں موتیے نکلوائے، الحمدللہ مجھے بہتری آئی. لیکن خود میرے پاس ایسے مریض ایسے آتے ہیں بیچارے کہ ہم نے موتیا آپریشن کرایا تو وہ یوں ہو گیا، اور اب تو مزید دھند آ گئی اور آنکھوں میں کالا پانی آ گیا تو فلاں ہو گیا. اب اس میں کیا، وہ سارے ڈاکٹروں کو بند کر دیں جیلوں کے اندر، پابندی لگا دے گورنمنٹ کہ سب کو صحیح کرو ورنہ ہم تم کو مطلب ہے کہ صحیح کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ سبھی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کتنا ہی پاورفل ہو، جو علاج میں ماہر ہو، لیکن ہر مریض کو شفا نہیں ملتی. خالی بخار کو دیکھ لو، بخار کی 1000 دوائیں، لیکن ایک بخاری بعض اوقات کسی کو پکڑ لیتا ہے تو قبر میں گاڑ دیتا ہے، اترتا ہی نہیں ہے. ساری دوائیں ڈاکٹر آزما لیتے ہیں، ڈاکٹر بدل کے لوگ علاج کرتے ہیں، اور بخار میں مریض جو ہے دم توڑ دیتا ہے. تو اصل شفا دینے والا اللہ ہے. وہ چاہے گا تو دھول کی چٹکی میں شفا ہو جائے گی، اور وہ نہیں چاہے گا تو اس کو دواؤں کے ڈرم میں ڈبکی بھی دیں گے تو اس کو شفا نہیں ملے گی. تو مدنی قافلے میں اگرچہ وہ مدنی بہاریں بہت ہیں، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو شفا ہوگی. چلو یہ تو مدنی قافلہ. قرآن پاک جس پر ہمارا ایمان ہے اس میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ تو یقینی بات ہے. اس پر جو انکار کرے وہ کافر. جس کو قرآن کا حکم پتا چل گیا پھر بھی انکار کرے تو وہ تو اسلام سے خارج ہوگا. اگر کوئی مدنی قافلے کا انکار کرے نا تو وہ چل جائے گا کہ مدنی قافلے میں ایسے بولتے ہیں دعائیں کا قبول ہوتی ہیں، تو اب بھی چل جائے گا کہ اس پر نص نہیں ہے، اس پر نص قرآن کی وارد ہو گئی. اب اگر چلو آپ دعا مانگو کہ یا اللہ میں ابھی صحت مند ہو جاؤں، میرا بخار اتر جائے، میرا پیٹ کا درد صحیح ہو جائے، میں موٹا ہوں تو ابھی بھی پتلا ہو جاؤں، اسمارٹ ہو جاؤں. اب دعا کرو، دعا قبول نہیں ہوتی کیا کروں؟ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ احسن الویام ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دو، اللہ بچا لے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں. یعنی یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانے پر قادر ہے، مگر میں اپنے رب کو کیوں آزماؤں؟ مجھے تو یقین ہے. آزمائے وہ جس کو یقین نہ ہو. انڈرسٹوڈ ہے. خیر، تو اسی طرح مدنی قافلوں میں جو ہے نا یہ دعا قبول ہو ہی، یعنی ہم دعا قبول جس کو بولتے ہیں نا
کہ جو ہم نے مانگا وہ بے آئینے ہی ہم کو مل جائے، ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی، اور وہ بے آئینے ہی نہیں ملا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دعا یقیناً قبول ہے. جب قرآن میں آ گیا تو اب اپیل نہیں ہے، اس پر قبول ہے. قبول کی صورتیں مختلف ہیں. یا تو یہ دعا جو ہم نے مانگا وہ ہم کو ظاہر میں مل گیا، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل گئیں جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. مثال کے طور پر آپ نے آج مغرب کی نماز میں دعا مانگی تھی اور ارادہ تھا کہ آج میں تراویح پڑھنے کے بعد گھر چلا جاؤں گا، مدنی مذاکرے کی چھٹی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی، آپ رک گئے. چلو یار بارشوں میں کہاں جائیں گے، سواری بھی نہیں ملے گی، تو آج بیٹھ جاتے ہیں مدنی مذاکرے میں. تو دعا کی برکت سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو آپ وہ جانے والے تھے نا، تو بارشیں آ گئیں، اور اگر آپ جاتے، یہ قضاء معلق تھی کہ اگر آپ جاتے، بارش نہ ہوتی اور آپ جاتے تو آپ کا کوئی زوردار ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا. تو وہ مغرب کے بعد جو دعا کی تھی نا، اس کی وجہ سے آپ گئے نہیں جو ایکسیڈنٹ ہوتا، آپ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے. اور پھر اس کی برکت سے آپ کو نہ جانے کی برکت سے آپ کو مدنی مذاکرے میں بیٹھنے کی سعادت مل گئی، بہت سارا علم دین، عاشقان رسول کی صحبت، اور بہت کچھ ملا. تو اب یہ کہ دعا کی برکت سے وہ ایکسیڈنٹ کی مصیبت دور ہو گئی جس کا آپ کو پتہ نہیں چلا. اگر آپ دعا نہ مانگتے مغرب کے بعد آج تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ نکل جاتے، بارش آتی تو بھی نکل جاتے. ایسی بہت ساری مصیبتیں کہ آپ مطلب گزرتے تو کوئی عمارت آپ پر گر پڑتی، کوئی گاڑی آپ کو ٹکر مار دیتی، کوئی بدماش آپ کے سر پہ اسٹن رکھ کر آپ کا موبائل چھین لیتا، کچھ بھی ہوتا. تو یہ مصیبتیں آنے والی تھی، آپ نے دعا مانگی مغرب کے بعد، وہ ٹل گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا، اور آپ کو کڑ رہے ہیں کہ وہ میں نے جو دعا مانگی تھی وہ میری امی کو شفا نہیں ملی، تو یہ نہیں ملا، تو وہ نہیں ملا. ارے بھلے مانا صاحب بڑی مصیبتوں سے بچ چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. یہ دعا کی قبولیت کی یہ بھی صورت ہے. تیسری صورت یہ کہ جب بندہ ان مانگی ہوئی دعاؤں کا قیامت میں اجر دیکھے گا جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو جب یہ اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے یہ اجر و ثواب مل جاتا. نہیں، ان مانو کر قبول نہ ہوتی کہ یہ ظاہری جو ہے یہی مطلب، یا کوئی مصیبت دور ہو گئی تو بس یہ کچھ بھی نہ ہوتا، میری آخرت میں مجھے اس کا اجر مل جاتا، اتنا اجر ملے گا. تو دعا بذات خود عبادت، بلکہ الدعاء مخول عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے قافلوں میں جائیں، اللہ کی رضا کے لیے جائیں، مریض کی شفا کی نیت سے نہ جائیں، نوکری کے لیے نہ جائیں، تو اس میں بہت ساری نیکیاں ہیں. تو اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ جائیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جائیں، ضمناً یہ کہ میں دعا کروں گا کہ ہماری فلاں مصیبت دور ہو جائے، اور دعا کریں آپ وہاں جا. اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ کہ میں جو مانگوں وہ ہی مل جائے، یہ ضد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ اس کا پھر نقصان. جلدی نہ مچائے آدمی، کہ حدیث شریف میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ مچائے، یہ مضمون بھی حدیثوں میں. جلدی مچانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا ہم نے پچھلے دنوں بیرون ملک میں سفر کے حوالے سے یا ہجرت کے حوالے سے اور مدنی مرکز کو اپنا 12 ماہ اور اپنے آپ کو مدنی تربیت کے سپرد کر دینے کے حوالے سے کچھ اپنے مدنی پھول دیے تھے. اس میں بیرون ملک کے حوالے سے بھی کافی ہم نے آپ سے مدنی پھول چننے کی کوشش کی. اس میں ایک بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے، ان کو تشویش ہے. آئیے وہ سوال آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Waqar Attari, South Africa, Pretoria. My sweet Babajan, my question to you is that
previously we traveled to Madani Kafala from South Africa to UK, and during this Kafala, international Kafala, we was having a difficulties, and we want Madani Phul from you that how we control our eyes during the international Madani Kafalas. Please grant us some Madani Phuls. बैरून पाकिस्तान सफ़र करने के ताल्लुक से ग़ालिबन ये आँखों के कुफले मदीना के मुतालिक कुछ फरमा रहे। बैरून मुल्क हो या अंदरून मुल्क हो या अंदरून घर हो, हर जगह आँखों के कुफले मदीना की तो अहमियत का इनकार नहीं हो सकेगा। तो घर के अंदर भी भाभी होती है, फिर वो चाची आती है, तो फिर वो चचाजाद बहनें, तो मामूजाद बहनें ये आती हैं। खानदान की वो ख़वातीन घर में आती हैं कि जिनसे पर्दा फ़र्ज है, इस तरह की ख़वातीन भी आती हैं। चाची ताई से पर्दा है, वो कौन करता है? तसव्वुर भी नहीं है इतना, मतलब शायद ही कोई करता हो। अगर चाची से पर्दा है, मुमानी से पर्दा है, मुमानी से भी पर्दा है, फूफी से नहीं है, मुमानी से, चाची और मुमानी से पर्दा है। साली और बहनोई का पर्दा है, देवर जेठ और भाभी का पर्दा है। तो यूं घर में भी उफले मदीना की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता कि हम अकेले भी घर में बैठे हो ना, तो हम निगाह नीचे रखने की मश्क जारी रखें, ताकि ऐसे मौके पर जब खानदान की जो औरतें आए और तो हमारी आंखें जो है ना वो महफूज रह जाएं उनको देखने से। काश। और वैसे भी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी पाक नजरें अक्सर हया से झुकाए रहते थे, ऊपर कम देखते थे। यानी चाहे तन्हाई हो, जलवत हो या खलवत हो। जलवत माने लोगों के दरमियान, खलवत माने तन्हाई। आंखें जो है ना वो अगर नीचे रहने की आदत हो जाए ना, मदीना 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 हो जाए, बहुत सारे गुनाहों का दरवाजा जो ना वो बंद हो जाए। अब अगर बहुत जोर लगा लो ना, बहुत जोर लगा लो और अपने खूब कोशिशें करें, तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई यानी कि आंखें नीची करेगा, तो अब जैसे किसी ने तासुरात दिए, साहब भाई ने किसी ने सवाल किया, तो उसको जिसने तासुरात लिए, सवाल करवाया, उसको खूब वो फोर्स किया होगा, ट्रेनिंग दी होगी, बार बार उसके सीन काटे होंगे, तब या वो आंखें बंद करके आंखें नीची करके तासुरात देने पर कादिर हुआ होगा। ये मेरा अंदाजा है। क्योंकि एकदम से जिसकी आदत ही नहीं, एकदम से उसको बोलो कि नीची नजर रखकर बात करो, उससे हो पाए ये बहुत मुश्किल है। वो नजर उठी जाएगी उससे। ये बिल्कुल इसका करीना भी वाज़ेह होता है कि जैसे ही सवाल खत्म होता है ना, सवाल नीची नजर करके जैसे ही सवाल खत्म होता है वो यूं देखता है। ये बहुत बार नोट किया होगा बहुत ने कि सवाल जैसे ही खत्म होता है वो यूं देखता है, यानी कि कैद से आजाद होता है कि ये क्या मतलब मसला कर दिया। और मदनी चैनल पर आने का जज्बा, अब अपने सबको हुब्बे जागा मरीज तो बोल नहीं सकते, मगर मदनी चैनल पर आने का जज्बा, खुदा जाने क्या नियत करते होंगे ये लोग जो आते हैं। तो ये ऐसा होता है कि वो बहुत सारी मशक्कतों को लज्जतों से बदल देता है और सारी मशक्कतें आसान हो जाती हैं। सिर्फ इतना तसव्वुरी मतलब यानी कि बहुत सारी वो मशक्कत को फूल बना देता होगा कि मुझे सारी दुनिया में लोग देखेंगे। तो जो बोलो मैं करने के लिए, तो मरते होंगे, भागते होंगे और मिन्नतें करते होंगे कि हमारे भी तासुरात आ जाए। खुदा बेहतर जाने, क्योंकि मैंने किसी के तासुरात लिए नहीं, लेकिन इस दुनिया में मैं रहता हूं, मुझे पता है, अंदाजा है कि सब कुछ होता होगा। अल्लाह बेहतर जाने। इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारो मदार नियतों पर। तो ये कि हर एक को अपनी कैफियत पर गौर करना चाहिए कि मैं क्यों मतलब आगे और फ्रंट आने में इंटरेस्टेड हूं। वाई सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क लगाएं अपनी इस कैफियत पर। यह मैं ज़िमनन आपको हुब्बे जाह का मैंने बताया कि हुब्बे जाह ये एक ऐसा मरज है कि जो मतलब बहुत तबाहकुन है, दुनिया और आखिरत के लिए ये बर्बाद कुन है। अगर दुनिया में बर्बादी नहीं भी लाता तो आखिरत के लिए बहुत नुकसानदेह, दीन के लिए बहुत नुकसानदेह। तो बहरहाल वो आंखों के ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा था
کہ نگاہیں نیچی بتکلف کی بیان میں یا نعت شریف پڑھنے میں اچھی بات ہے، ایسے ہی عادت پڑے گی. اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بتکلف عادت بنائیں، بھلے شروع میں بتکلف ہی عادت بنے گی. اگر سامنے دیکھتا ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اوپر دیکھتا ہے کوئی گناہ نہیں. جو دیکھے اس کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ غلط کر رہا ہے، کہ اس کی معاذ اللہ غیبت نہیں کی جائے گی کہ ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، پھر تو بدگمانی میں آپ جا پڑیں گے یہ بولیں گے تو، جب تک واضح قرینہ نہ ہو. تو میں تو یہ سب کو آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، نگاہوں کی حفاظت، کہ یہ بہت نازک آنکھیں یہ آگ برداشت نہیں کر سکیں گی. کہ جو آنکھیں حرام سے پر کرے گا اپنی، تو اس کی آنکھوں میں قیامت کرو جہنم کی آگ بھری جائے گی، والعیاذ باللہ، اور اس سے اللہ کی پناہ. آنکھوں کی حفاظت اگر یہاں کریں گے نا تو آپ کو بازار میں بھی، مسجد کے لیے بھی نکلیں گے تو بازار میں سے باہر گزرنا پڑتا ہے. ویسے ہی اب گھومتے رہتے ہیں باہر لوگ، تو ہر طرف عورتوں کا ہی مطلب میلہ لگا رہتا ہے. یعنی میں نے اپنی یہ مطلب یعنی کہ وہ ذہن دینے کی کوشش کی کہ حالت ایسے ہو گئے کہ اگر مسجد الحرام شریف میں کعبے شریف کی زیارت کرنی ہے نا تو بھی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عورت سے نظر ٹکرا کر کعبے تک پہنچتی ہے، ایسی پوزیشن. اچھا اب صفا مروا کی صحیح کرے تو عورتیں مرد کوئی پردہ کوئی یعنی ہے ہی نہیں، سب مکس ہوتا ہے، سب بھاگ رہے، سب چل رہے ہوتے ہیں. صحیح کر ابھی ایسے میں ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عورتوں کو بھی طواف کی اجازت ہے، صحیح کی اجازت ہے. یہاں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ان پر تنقید میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے ہم اپنے اوپر تنقید کریں کہ تو اچھا بن جائے یار، تو یہ پردہ نہیں کرتی، تو اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو بات بن جائے گی تیری. ورنہ وہ پردہ کر بھی لے گی، تیرے ذہن میں اگر گندگی بھری ہوئی ہے تو پردے میں بھی غور کرتا رہے گا کہ یار یہ پردہ ایسا ہے، خوبصورت ہے، موتی لگے ہوئے ہیں، کڑھائی کیا ہوا ہے، تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کیسی ہوگی. تو یہ اب اس کا پردہ بھی تیرے لیے تو پردہ نہ رہا معاذ اللہ. تو اس لیے وہ یا شیخ اپنی دیکھ اس معاملے میں ایسے مواقع پر، کیونکہ اب وہ چلتی پھرتی عورتوں کو ہم سمجھانے جا نہیں سکتے کہ یہ مانے گی نہیں، تو ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں. تو مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں ہر جگہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اور بہت مطلب یعنی کہ عمرے پر حج پر جاتی ہیں، اور پھر بھی وہاں تو کسی حد تک پردے کا ذہن ہوتا ہے، اگرچہ مکمل پردہ وہاں بھی نہیں کرتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا پردہ کیسے کریں. کلائیاں ان کی طوافوں میں کھلی ہوتی ہیں، تو یہ کان بھی کھلے ہوتے ہیں، بال کھلے ہوتے ہیں، ان کے کلائیاں کھلی ہوتی ہیں، بالکل کلائیاں کھلی ہوتی ہیں عورتوں ان کو طواف میں بھی. تو یہ جو بھی حج عمرہ کرے تو ان کو یہ مسائل پڑھ کے سیکھ کر سمجھ کر یہ سب کرنا چاہیے. لیکن یہ سب ہوتا ہے، جوان عورتیں ہوتی ہیں اور مردوں کے اندر یعنی کہ دھکے مار کے گھس جاتی ہیں. ہاں دھکے مار کے گھس جائیں گی، یہ حالت ہے. اللہ افسوس، نازک دور ہے، بہت نازک دور ہے. تو اس لیے ان پر کنٹرول ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم جیت جائیں. میں یہاں بھی ہم نہیں جیت پاتے. اپنی آنکھوں کا کنٹرول نہیں ہے، نگاہ نیچی رکھنا آتی نہیں. میں تو برسوں سے چلاتا ہوں لیکن میری سنے کو. تو اس لیے مکہ مکرمہ کے اسلامی بھائی اپنے جو ہیں وہ بھی جو سن رہے ہوں تو مہربانی کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے بس وہ نگاہیں نیچی. کمرے میں تنہا بیٹھے ہیں تب بھی نگاہیں نیچی، چل رہے ہیں نگاہ نیچی، گاڑی میں نگاہ نیچی. ہاں جو زیارات ہیں، پہاڑ ہیں، اور جیسے ان کی اگر عقیدت سے زیارت کرتا ہے تو مدینہ وہ انما الاعمال بالنیات. لیکن اب کم از کم یہ عورتیں اور مردوں کے جہاں جھمیلے وہاں تو احتیاط کرے آدمی. اور اکیلے میں بھی جب بیٹھا ہے تو نگاہ نیچے رکھ کے بیٹھے، کیا ضرورت ہے دیواروں کو گھورتا رہے، چھت کو گھورتا رہے، حاجت تو نہیں اس کی. تو یہ ایسے موقع باہر نکلے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اس عادت کا. اللہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ ماشاء اللہ کہیے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جب کوئی چیز اچھی لگے نا، خصوصاً یہ بچوں پر نظریں عام طور پر لگتی ہیں، نظر زیادہ لگتی ہے، مشہور یہی ہے.
نظر کا لگنا بہرحال حق ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. تو پسند آئے نا کوئی چیز تو ماشاء اللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں تو نظر نہیں لگتی، یعنی کہنے والے کی نظر نہیں لگتی. اسی لیے جس کو پسند آئے سب کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انتہائی خوشی کا احساس ہے، پہلی دفعہ خزانہ مدینہ میں آئے ہیں، محترم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوا، سکون کا احساس ہوا، اور یہ جان کر آنکھوں سے دیکھ کر سنا تو بہت تھا، لوگ بتاتے بھی تھے، لیکن خود آ کر دیکھنے کے بعد، یہ کام دیکھنے کے بعد، دین کی یہ خدمت دیکھنے کے بعد، معاشرے کی تربیت دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اور یہاں ہم کہہ کے بھی جا رہے ہیں اپنے دوستوں سے کہ اس کار خیر میں انشاءاللہ شامل بھی رہیں گے، آتے بھی رہیں گے یہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور جزا دے، ان کو اور ان کاموں کو آگے بڑھانے کی، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی روپ میں ان کے کسی کام آ سکیں. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایسے ممالک جو کہ جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں، معدنیات ہوں، بہترین افرادی قوت ہو، تمام وہ چیزیں جو کہ دنیا کے کسی ملک میں پائی جاتی ہوں وہ تمام موجود ہوں، وہ ملک، میں اگر آپ سے سوال کروں کہ وہ ملک پھر ترقی کیوں نہیں کرتا، اس ملک کی قوم پھر ایک قوم کیوں نہیں بنتی، اور اس ملک کے تمام رہنے والے اپنے آپ کو اس ملک کا باشندہ کہنے میں فخر کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی جو تخلیق ہے اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانوں نے کبھی ون نیشن کانسیپٹ کو، ایک قوم کے تصور کو فروغ نہیں دیا؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری رہنمائی کے حوالے سے میں آپ سے سارے سوال کر رہا ہوں، کیا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں، اسلام کو ہم فالو نہیں کر پا رہے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ 63 سال گزرنے کے باوجود ہمارا وطن پاکستان، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے موسم دیے، وادیاں دیں، پہاڑ دیے، سمندر دیے، دریا دیے، معدنیات کی اتنی زیادہ تعداد ہے ہمارے پاس، لیکن ہم 63 سال میں وہاں نہیں پہنچ پائے جہاں ہمیں آج ہونا چاہیے تھا؟ اس میں آپ کی رہنمائی میرے لیے بڑی ضروری ہوگی، اور میں اس سے بڑا فیض مند آؤں گا انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ اس کے میری رہنمائی فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ ہمارے صوبائی وزیر ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا، تو ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہ ایک بار آنے کے بعد ان کے یہ جذبات ہیں، تو اگر یہ مسلسل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے مل جل کر اس دین کی خدمت کریں گے اور ملک کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. تو پابندی سے آتے رہیں، مدنی قافلے میں سفر کی بھی کوئی ترکیب فرمائیں. وہ اپنے ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ بالکل ہی درست باتیں کی انہوں نے، کہ ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے. واقعی ایک سے ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں ہمیں، پھر بھی یہ ملک آخر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا اور اس میں امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ اب یہ باتیں ایسی ہے کہ واقعی اس سوال کا جواب تھوڑا بھی آدمی غور کرتا ہے تو سبھی کی سمجھ میں آ جاتا ہے عام طور پہ. اور یہ شروع سے ہمارے مقدر. اب اگر میں سچ بات کہوں تو بات یہی ہے کہ یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر، اور ابھی تک ہم اس میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہے، اور 63 سال یوں گزر گئے. اب قوم کا جو ذہن ہے نا، یہ بھی بس منتشر ہے، اور سب مل کر، یعنی کہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ خالی لیڈر خراب یا بھائی فلاں لیڈر خراب، جو خراب ہے وہ خراب ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. لیکن ہماری خود اپنی عوام کی جو تعداد ہے نا، وہ بھی ایک مطلب ہے کہ حد تک بہت خراب ہو چکی ہے. عوام جو ہے اس ملک کو کس طرح
نقصان پہنچا رہی ہے جس کو نقصان اسے نہیں پہنچانا چاہیے تھا. کہ اگر اسلام کے قوانین ٹھیک ہے اگر نافذ نہیں کیے جا سکے ابھی تک تو اس عوام جو کہ مسلمان ہیں کیا اس کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ اپنے اس مختصر سے وجود پر اسلام کو نافذ کرے؟ عوام بھی تو نہیں کر رہے نا اسلام کو اپنے اوپر نافذ. عوام ایسا لگتا ہے کہ جیسے متحمل ہی نہیں ہے اس کے عوام جیسے نماز ہے. اب قانون بنا دیا جائے کہ بھائی نماز سب مسجد میں پڑھیں گے ورنہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قید کر لو جب تک توبہ کر کے نماز شروع نہ کرے. اور تینوں اماموں کے نزدیک ہے کہ اس کو قتل کر دو. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے نمازی کو قتل کر دو. تو چلو ہم نہ قتل کریں نہ ہم یعنی کہ اس کو کوئی لمبی چوڑی قید ڈال دیں. اگر اتنا بھی اگر قانون بن جائے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو صرف 1 دن کی قید میں ہم ڈال دیں تب بھی یہ قوم جو ہے نا خود ہڑتالیں کرے گی، احتجاج کرے گی. قوم نماز نہیں پڑھ رہی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کافی نہیں ہے کہ جس نے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو؟ کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے. گورنمنٹ کیا یہ قانون پاس کرے گی تو ہم نماز پڑھیں گے. ہمیں تو ہمارا احساس ذمہ داری ختم ہو گیا. ہم نے اپنے وطن عزیز کی قدر نہ کی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی غلامی سے آزادی نصیب کی لیکن ہم ناقدرے ہوئے. حالانکہ قرآن پاک میں یہ صاف ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا. ہم نے اس عظیم نعمت پر شکر کیا ادا کیا؟ ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا تو کیا شکر ادا کیا اس کا؟ ہم نے تو شکرانے کے بجائے، شکرانے نعمت کے بجائے اگر کہوں کفرانے نعمت کی تو شاید بے جا نہ ہوگا. کفرانے نعمت یعنی ناشکری، کفران ناشکری کو بولتے ہیں، نعمت کی ناشکری. تو ہم نے بڑھ چڑھ کر کفرانے نعمت کیا. ہم نے کیا کیا؟ پاکستان بننے کی خوشی میں ابھی 12 بجے نا دار 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 فائرنگ شروع کر دی. یہ ہمارا شکریہ کا یا وہ انداز ہے جو بھی ہے. حالانکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی خوشخبری ملے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کیا جائے، شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں، خیرات و حسنات میں حصہ لیا جائے. لیکن ہم کو کچھ دیکھے آتا ہی نہیں. تو ہم نے اپنے ملک کی فراہمی پر، ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی میں ہم نے وہ فنکشن کیے، ناچا، نچوایا، خوب میوزیکل پروگرام ہم نے قائم کیے اور طرح طرح سے گناہوں کے ذریعے پاکستان کا جشن آزادی منایا. جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، لیکن جب ہوش آیا نا میں تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی جشن آزادی ہمارے ملک میں منایا جاتا ہے تو اسی طرح منایا جاتا ہے. پہلے تو وہ دہشت گردیاں اور اتنی نہیں ہوتی تھی تو آزادی سے گلیوں میں، سڑکوں پہ، چوکوں پر اسٹیج لگتے تھے اور یہ مرد جو ہیں وہ ناچتے تھے. پہلے یہ ہوتا تھا اور یہ اب بڑھتے 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 خدا جانے کہاں تک پہنچا. اب تو ظاہر ہے کہ وہ میں باہر نکل نہیں پاتا اتنا اور اب ایسا لگتا ہے کہ مزید بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا. یہ تو آج اللہ کا کرم ہو گیا کہ باران رحمت کا سلسلہ ہے، بارشیں برس رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھروں میں ہوں گے جو اس طرح وہ جشن آزادی گناہوں کے ذریعے مناتے تھے. اور اللہ کرے کہ ایسے لوگ آج مدنی چینل پر ہوں، کیونکہ مسلمان، پاکستان کے مسلمان، یہ تو مطلب یعنی کہ بالکل طے ہے کہ اس وقت مدنی چینل کو جتنا پسند کر رہے ہیں نا اتنا کسی چینل کو پسند نہیں کرتے. میرا حسن ظن ہے، معلومات بھی ہے تھوڑی بہت، کہ سب سے زیادہ اس وقت مدنی چینل خصوصاً ماہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے. تو ایک کاش میرے وہ نوجوان جو اس طرح گناہوں میں جشن آزادی مناتے ہیں وہ آج مجھے سن رہے ہوں.
اللہ کرے کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور قرآن پاک میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ ہے کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو سمجھانے میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. تو مسئلہ یہ کہ ہم نے خود پاکستان کی آزادی کی جو یہ ہمیں عظیم الشان نعمت ملی، ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. یہ نعمت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہم نے اپنے ہاتھوں کھڑے کیے. کیا کیا؟ ہم عوام نے کیے. ٹیکس کی چوری کون کرتا ہے بھائی؟ کیا وزیر کرتا ہے؟ وزیر اعظم کرتا ہے؟ صدر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہم سبھی تو کرتے ہیں، جنرلی سارے ہی کرتے ہیں. اور اس طرح ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. بجلی کی چوری کون کرتا ہے بھائی؟ ایم این اے کرتے ہیں، ایم پی اے کرتے ہیں، کیا وزراء کرتے ہیں؟ عوام ہی تو کرتے ہیں. اسی طرح پانی کا بیجا استعمال، یہ بھی عوام کر رہے ہیں. سود اور رشوت کا لین دین کیا صرف گورنمنٹ کرتی ہے؟ صرف وزیر کرتا ہے؟ صرف ایم این اے کرتا ہے؟ ایم پی اے کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ عوام ہی تو کر رہی ہے. خوب یعنی کہ رشوت انتظامیہ لیتی ہے یا سرکاری افسران جو لیتے ہیں وہ غلط ہی کر رہے ہیں. ان کی عادت کس نے خراب کی؟ دے دے کر ہم ہی لوگوں نے تو خراب کی. تو اب یہ کہ جس ملک میں یہ ہو، سود عام ہو، رشوت عام ہو، فحاشی کے اڈے ہوں، اور کھلے بندوں گناہ کیے جا رہے ہوں، اور گناہوں پر کوئی روک لگانے والا، اس کو روکنے والا نہ رہے، تفریح گاہیں کہ جو بے پردگی سے پٹی پڑی ہوں یہ آباد ہوں، مسجدیں ویران ہوں، تو اب آپ بتائیے کہ اس ملک میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، مسلمانوں کی بھاری اور اغلب الغالب اکثریت جہاں ہو، اس میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو یوں کہیے کہ سارا آوے کا ہوا جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. ہمارے اندر اتحاد کا تصور بھی نہیں ہے. ہم مطلب یعنی کہ اگر ہمیں لڑنا بھی ہے نا تو کس سے لڑتے ہیں بھائی؟ یہ پنجابی ہے، اور وہ سندھی ہے، یہ مکرانی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلاں بولی بولتا ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ میمنی بولتا ہے. ہم ان ٹولیوں میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے ہم نے مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کر لی صرف اس وجہ سے، اور مارا ماری کر دی. تو جب یہ ہم کرتے رہیں گے، ہمارا ذہن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف نہیں آئے گا تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اب یہ کہ ہم لسانی طور پر قومیت کے نعرے الگ الگ لگائیں، ایک قوم نہیں ہے. ہم پاکستانی تو جب بنیں گے تب بنیں گے. ہم تو سندھی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، اردو ہیں، اور مہاجر ہیں تو فلاں ہیں تو چنی ہے تو چنا. ہم تو یہ ہیں. ہم پاکستانی کب بنیں گے؟ ایک قوم بس، پاکستانی خلاص. مسلمان ہے پاکستانی خلاص. ہاں پہلے مسلمان بعد میں پاکستانی. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلے تو ہم مسلمان ہیں اور ٹھیک ہے بعد میں پاکستانی. تو ہمارا وطن عزیز ہے. اور میرا تو مطلب ایسا ہی وطن ہے، ایسا وطن ہے تو کٹر پاکستانی ہوں، اس لیے کہ میری تو پیدائشی پاکستان میں ہوئی ہے. باب المدینہ میں پیدا ہوا ہوں. پاکستان بننے کے بعد سن 50 میں یا 51 میں اس طرح کچھ ہے میری پیدائش. باب المدینہ پاکستان بننے کے بعد بس شروعات تھی، پاکستان بنا تھا تو مجھے تو شعور نہیں تھا. اتحاد میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ. امید کی ایک کرن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کہ دعوت اسلامی ہے. یعنی کوئی اگر تسلیم نہیں کرتا تو اندر آ کر دیکھ لے. دعوت اسلامی میں کوئی نسلی امتیاز نہیں ہے. دعوت اسلامی میں سندھی بھی ہے. جب میں میمن ہوں، میں میمن کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ورنہ ہم سب کیا ہیں حقیقت میں؟ عربی آقا کے غلام ہیں. تو اگر زبان کو اگر اہمیت دیں گے تو عربی آقا کہ تو ہم غلام ہیں. ہم عربی تو جانتے بھی نہیں، ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے. تو اس لیے وہ ان زبانوں کے چکر بیکار ہیں. زبان وہ اہم ہے کہ جو مطلب یعنی کہ قبر میں بولی جائے گی. قبر میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولی جائے گی.
سوالات عربی میں کیے جائیں گے. اور یہ بھی بتا دو جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ سندھی ہوگی، اردو ہوگی، بلوچی ہوگی، پٹھانی ہوگی، کون سی زبان ہوگی؟ جنت میں بھی عربی زبان ہوگی. الحمدللہ. تو ہم یوں عربی ہیں انشاءاللہ. عربی آقا کے غلام جو ٹھہرے، لیکن ملکی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں. اور اس وقت بہرحال ہمارا مدنی چینل تو خدا جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا. 150 ملکوں میں یہ تقریباً دیکھا جا رہا ہے. ہر جگہ اگرچہ باقاعدہ مدنی چینل نہ صحیح، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے 147 ممالک میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی ہے نا، یہ مدنی پارٹی ہے جس میں ساری سیاسی پارٹیوں کو ویلکم ہے. سیاستدان ہے اس کو ویلکم ہے، جو ارباب اقتدار ہیں ان کو بھی ویلکم، اور جو سیاست سے دور ہیں ان کو بھی ویلکم. ہر مسلمان کے لیے دعوت اسلامی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارا ظرف سمندر کی طرح وسیع ہے، اور الحمدللہ ہم ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں. یہاں تک کہ شرابی کو گلے لگا کر پھسلا کر شراب کا جام اس سے واپس لے کر عشق رسول کا جام اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کے لیے ویلکم ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈاکو بدماش آ کر الحمدللہ دعوت اسلامی میں توبہ کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ مبلغ بن کر ابھرتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی ہے. اگر سارے کے سارے پاکستانی دعوت اسلامی کو تہے دل سے قبول کر کر اس کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہماری مسجد بھرو تحریک میں شریک ہو جائیں، تو انشاءاللہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا. سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جائیں، انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. گاہے گاہے اجتماع میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اور دعوت اسلامی کا اولین پیغام یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیں. سب سے پہلا پیغام. تو یہ سارے کے سارے سیاسی لیڈر، سیاسی کارکن، سارے مسلمان نمازی بن جائیں. مسجد بھرو تحریک میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، مسجدوں کو بھریں. مسجدیں کم پڑ جائیں گی، یہی نا؟ ہم بنائیں گے مسجدیں انشاءاللہ. ہم بنائیں گے مسجدیں. ہماری مجلس ہے خدام المساجد، وہ مسجدیں بناتی ہے. کروڑوں روپے کی الحمدللہ مساجد سرفیس ہے، مساجد بنی ہے، بن رہی ہیں، کام جاری ہے. جگہ جگہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں. ہم انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے. ہم اس ہماری مجلس سے خدام المساجد کو وسیع کر دیں گے. یہ کئی شاخیں ہم کھول چکے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں بھی مساجد کا سلسلہ ہو رہا ہے. ہند میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ اپنی مجلس کی. تو ہم مزید مسجدیں بنائیں گے. آپ مسجد میں آؤ نا یار، اس کو بھرو تو صحیح کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب مسجد میں جگہ تنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا. اور ہم انشاءاللہ مسجد بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے تو سب ہوگا. تو آئیے مل جل کر ہم اپنے عزیز وطن پاکستان کو مضبوط کریں اور عہد کریں کہ اس پاکستان کی ہر حوالے سے ہم خدمت کریں گے، حفاظت کریں گے، اور ہماری کسی بات یا ہمارے کردار یا ہماری کوتاہی سے ہم اپنے وطن عزیز کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. کیونکہ املاک جلانا، مارا ماری کرنا، فائرنگ کرنا، یہ ملک کا تحفظ اس سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تحفظ مسجدیں بھرنے سے ہی ہوگا. کہ قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم مسجدوں میں آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں گے، دینی مطالعہ کریں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں ہے جبکہ پاکستان میں رہ کر ہم پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں گے انشاءاللہ. اللہ میرے ملک اور میرے عزیز وطن پاکستان کو شاد و آباد رکھے، سرسبز و شاداب کرے، اور اندرونی اور بیرونی سازشیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے میلے منصوبوں کو ناکام کر دے، اور میرا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، سدا بہار رہے. اور یہ دعوت اسلامی
اللہ کرے کہ اسی پاکستان میں رہ کر پوری دنیا میں مدنی قافلے بھیجتی رہے اور ہر جگہ مسجدیں بھرتی رہے اور سنتیں عام کرتی رہے. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے, نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. تو آج جو مدنی چینل کے ناظرین برسات کی برکات سمیٹتے ہوئے مدنی چینل پر تشریف فرما ہے کہ ورنہ شاید یہ گلیوں بازاروں میں نہ جانے کیا کر رہے ہوتے, تو آج برسات نے آپ کو بٹھا دیا اور اللہ کرے آپ نے میری باتیں سنی ہو, اللہ کرے کہ آپ کا دل چوٹ کھایا ہو تو توبہ کر لیجیے. اگر جشن آزادی آپ نے آج تک غلط طریقے پر منایا ہے تو اس سے توبہ کر لیجیے. اگر فنکشن میوزیکل فنکشن کے ذریعے یا ڈانس کے ذریعے, ناچ گانوں کے ذریعے یا ایسی فائرنگ کے ذریعے کہ جس سے جو ہمارے قانون کے خلاف ہے اور مسلمانوں میں خوف و ہراس کا باعث بنتی ہے, اس ذریعے سے اگر آپ نے جشن آزادی منایا ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے اور آج کے بعد عہد کر لیجئے کہ ہم جشن آزادی گناہوں سے بچ کر منایا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے نفل پڑھیں گے اور ہم سجدہ شکر کریں گے اس کے لیے, اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے. جشن آزادی خوشی میں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت کہ ایک آزاد ملک, میں صحیح بولتا ہوں کہ آج بھی یہ پاکستان جو ہے نا, اس میں جو میں بھی تو دنیا میں گھوما ہوا ہوں نا, کہ جتنی اسلام کی خدمت کی آزادی آج بھی آج کی تاریخ تک پاکستان میں ہے نا, وہ دنیا کے کسی ملک میں نے نہیں پائی ہے. اتنی آزادی ہے. ہمارا ملک بہت اچھا ہے, ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے, بہت سونا مونا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو سرسبز و شاداب رکھے. تو اتنا یہ ماشاءاللہ بہت پیارا پاکستان ہے. اس کو ہم مل جل کر انشاءاللہ حفاظت اور حصار قائم کریں گے اس کا, اور انشاءاللہ اس کی ترقی میں ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ. اور اس کی ترقی کی صورتیں میں نے بتائی کہ ہم مسجدیں بھریں گے, ہم نمازی بڑھائیں گے. جب بندہ نمازی بنے گا, نماز کی برکت سے وہ رشوت سے بچے گا, اسے جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی, اسے غیبت سے نفرت پیدا ہوگی, اسے بدعنوانیوں سے نفرت پیدا ہوگی, اسے بددیانتیوں سے خیانتوں سے نفرت پیدا ہوگی نمازوں کی برکت سے. اور انشاءاللہ یہ جب برائیاں اور بدعنوانیاں دم توڑیں گی, جو دم توڑتی جائیں گی تو میرا ملک پاکستان ترقی کے منازل طے کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ. باپا اگر یہ سب اگر ایک جنگ میں شامل ہو جائے نا, سارے کے سارے اگر جنگ میں شامل ہو جائے نا, آئے آؤ آ جاؤ آ جاؤ مل کر جنگ لڑتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. باپا اگر یہ ہو جائے تو ہے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, یہ ہو جائے تو ایسا مدینہ ہو جائے, مزے کو بھی مزہ آ جائے. محبتوں کے چور چغل خور یہ بہت لڑائی کرواتا ہے, یہ حقیقت ہے, بہت لڑائی کرواتا ہے. ادھر کی ادھر لگاتا ہے. چغل خوری ہے ہی ادھر کی ادھر لگانے والی. اور اس کو سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے بابا, کان دھڑ کر سنتے ہیں, ایسے مزے لے کر سنتے ہیں, کراس کوشچن کر کے مزید معلومات لیتے ہیں. تو یہ غیبت اور چگلی ان دونوں کا ختم ہو جائے, کاش مدینہ ہو جائے. اور اس کے لیے بہترین حل پتہ ہے کیا ہے؟ کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا, کفل مدینہ لگا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. اور پھر اگر یہ سارے کے سارے باپا اس طرح ہو جائے نا,
سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، مدنی حلیہ سجا رہے گا، فکر مدینہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کاش سارے مل کر زوردار پھر ایک ایسا نعرہ لگا دو، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل۔ مدینہ 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 ہو جائے گا واقعی انشاءاللہ۔ جو آپ نے بولا نا ایسا ہو جائے نا تو دنیا بھر کے غیر مسلم جو نا پاکستان میں رخ کریں کہ ہم کو جلدی مسلمان کر لو، ہائے ہم کو جلدی مسلمان کر لو، ہم کو جلدی مسلمان کر لو، ہمارے مبلغین بھیجو کہ ہمارے قبیلے آپ کے مبلغین کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کر دے گا، ماشاءاللہ اسلام کا ڈنکا بجا دے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ دادا کا پاکستان، خواجہ فرید کا پاکستان، محدث اعظم کا پاکستان، علماء اہل سنت کا پاکستان، اولیاء کرام کا پاکستان، میرے مکی مدنی مصطفیٰ کا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، عالم شاہ بابا کا پاکستان، عبداللہ شاہ صحابی کا پاکستان، شاہ عتیق کا پاکستان، بابا بلے شاہ کا پاکستان، زندہ باد میرا پاکستان، تیرا پاکستان، اس کا پاکستان، اس کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن آزادی ہاں۔ مدنی چینل دیکھ کر مناؤ۔ یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے ماشاءاللہ اتنے اسلامی امامے والے ہوئے ہمارے ملک میں، دیکھو مولانا خشک ہوتے، دیکھو مولانا کیسے تر ہے، کیسے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو مولانا تر نہیں تو تر کون ہے؟ یہ اصل میں قوم جو نا وہ تراوٹ کہیں اور ڈھونڈتی ہے، یہ دعوت اسلامی میں آئے تو پتہ چلے کہ تراوٹ کہتے کس کو۔ غم روزگار میں رونے میں تراوٹ ہے یا غم مدینہ میں رونے میں تراوٹ ہے؟ سبحان اللہ۔ غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا آقا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں تو الیاس قادری صاحب سے یہی سوال پٹ کرنا چاہوں گا جو جس کے لیے میں خود بڑے سالوں سے جدوجہد کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری ہونے کی وجہ سے، فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ دہشت گردی اور انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی نوجوانوں کو حل بتائیں، وہ حل جو کہ ہمارے رسول کے اصولوں کی روشنی میں ہو، تاکہ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں گھر کے جو ہے وہ اس قوم کا نقصان نہ کریں۔ تو یہ میرا سوال ہے۔
مدنی چینل جو ہے وہ جو کام وہ پاکستان میں کر رہا ہے، میرا تو نہیں خیال کوئی اور چینل کر رہا ہے، جس طریقے سے رسول کا اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ جو محبتیں بکھیر رہا ہے اور جو پیار جو ایک مسلمان کو اور خصوصاً اللہ کے محبوب کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو پھیلانا ہے، جو ذمہ داری ہے اس امت کے اوپر، وہ جس احسن طریقے سے مدنی چینل پوری کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ریلیجس چینل جو ہے وہ ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کو ایک پتہ ہونی چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جو عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ پھر اس عمر کے اس حصے میں بیٹھ کے شرم کرتے ہیں سیکھتے ہوئے بھی۔ وہ جس غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو کی وہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت تھی جو صرف مدنی چینل نے پوری کی ہے۔ نعتوں کا جو سلسلہ ہے، جہاں لوگ میلاد پہ جایا کرتے تھے اور ابھی جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو جگہ جگہ میلاد ہوتے ہیں، تو اب تو اس ٹی وی کے تھرو ہر گھر میں میلاد ہے اور ہر وقت میلاد ہے، اور وہ میلاد کی جو برکتیں ہیں اور درود کی جو برکتیں ہیں اور نعت کی جو برکتیں ہیں، وہ آپ نے تو لوگوں کو نیکیاں کمانے کا موقع دیا ہے، سنتوں پہ عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو بس میری دعا ہے کہ یہ سنتوں کے پیغام، محبتوں کے پیغام اسی طریقے سے لے کے چلتے رہیں اور مسلمان اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تو پکے میلادی ہیں انشاءاللہ، فیضان میلاد انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بے روزگاری کی وجہ سے وہ نوجوان جو ہیں وہ اس طرح بے روی اختیار کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک ان کے اپنا تجزیہ ہے۔ اب بے روزگاری بھی سبب ہو سکتا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے، میرے خیال میں ضروری ہے۔ اس میں حب جاہ کا بھی عنصر ہوتا ہے، اپنے جان پر بھی کسی کو ناز ہوتا ہے تو اس کو کھجلی ہوتی ہے کہ اب کسی کو مارو پکڑ کے، جب وہ مارتا ہے نا تو پھر وہ جیت جاتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے، جب وہ فائرنگ کرتا ہے اور سورس ہوتی ہے اس کی، جب چھپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی دل کھل جاتا ہے۔ تو مطلب یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب اس کا سبب جو بھی ہو، اس کا علاج وربلی نہیں ہو سکتا، اس کا علاج عملی ہونا چاہیے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی صرف وربلی نہیں، اس کا علاج عملی طور پر کر رہی ہے، اور دہشت گردوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو دعوت اسلامی گرفتار کر کے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہکی مہکی زلفوں کا قیدی بنا رہی ہے۔ جن کو جیل کے سریے اور پولیس کی مار سدھار نہیں سکی، الحمدللہ دعوت اسلامی ان کو سدھار رہی ہے۔ جبھی تو جیل خانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، الحمدللہ کہ آؤ تم سدھارو، اور اللہ کا کرم ہے کہ کئی قیدی جو ہیں وہ نمازی بن گئے، تلاوت کرنے والے بن گئے، ماشاءاللہ ان میں مدرسۃ المدینہ قائم ہوتا ہے جیل کے اندر، قیدیوں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ان چیزوں کا، بے رویوں کا، اور جو بھی گناہوں بھرے سلسلے ہو رہے ہیں لوگوں میں، ہمارے ملک کے وطن، ہمارے پاکستانیوں میں یا دنیا کے مسلمانوں میں، اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی عملی طور پر صرف لمبے لمبے لیکچر دے کر نہیں، عملی طور پر اس کا سد باب کر رہی ہے، ان برائیوں کا خاتمہ کر رہی ہے، اور الحمدللہ وہ کچھ نہ کچھ اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوتی رہے گی۔ نیت صاف، منزل آسان، جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہ باپا ہمارے سر پہ امام شریف کا تاج باندھے، ہم مستقل مدنی حلیہ اپنائیں گے، اور باپا ان کو پتہ مدنی حلیہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کو معلوم ہو تو آپ ارشاد فرما دیں کہ ان کو کیسا مدنی حلیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ مدنی حلیہ بھی سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ بتا دیجیے۔ مدنی حلیہ جو اسلام بھائی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مدنی حلیہ کس کو کہتے ہیں، میرے باپا جان کو دیکھ لیں، مدنی حلیہ یہی ہے۔ بولیں گے 3 کارڈ ہم کو سجانے پڑے گا، مسئلہ ہو جائے گا، سب مت کرو یار۔
تو پھول بھی لگانا پڑے گا. یہ بیچارے پھول کہاں سے لگائیں گے؟ تو ہمارے لیے یہی مدنی حلیہ اور انشاءاللہ یہی انداز ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی حلیہ نہیں ہے، اس میں پھول زائد ہے، مدنی حلیہ میں شامل نہیں. کوئی لگائے تو مباح ہے، جائز ہے. 3 کارڈ میں نے لگا رکھے ہیں، یہ مدنی حلیہ کا حصہ نہیں ہے. میرے ایسی گھڑی بھی پہننی پڑے گی بیچاروں کو، تو وہ نہیں مدنی حلیہ میں شامل نہیں. مدنی حلیہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق سفید لباس، اس کی کرتے کی لمبائی آدھی پنڈلی تک، آستین کی چوڑائی 1 بالش، اور ڈھیلا ڈھالا کرتا. کلی والا ہوگا تو ڈھیلا ڈھالا ہو جائے گا، کلی والا بنوائیں گے تو بغیر کالر کا. لیکن یہ کالر نہیں ہے نا، گول. اور 2 جیب آگے. اس جیبوں کا بڑا فائدہ ہے کہ اس میں آدمی کچھ رسالہ رکھ سکتا ہے بانٹنے کے لیے. پاکٹ بولتے ہیں نا، پاکٹ سائز رسالے، یہ بھی سائز کے، اس میں رکھے بانٹے. پھر یہاں مسواک سجانی ہے آگے، تو یہ اس کی جیب ہو مسواک کی. یہ 2 جیبوں کی بڑی سہولت ہوتی ہے. اچھا، مزید یہ کہ پاجامہ یا شلوار وہ بھی سفید، اور ٹخنوں سے اوپر، سنت کے مطابق وہ ٹخنوں سے اوپر رہے. ٹخنا اس کو بولتے ہیں، یہ قدم اور یہ پنڈلی کا جوڑ، یہ ہڈی جو ہے نا، یہ ٹخنا کہلاتی ہے. تو اس سے اوپر پاجامہ ہونا سنت ہے. پاجامہ یا تیبند جو بھی ہو، شلوار ہو، یہ اوپر ہو. اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے موقع کی مناسبت سے کتھئی چادر رکھے. داڑھی 1 مٹھی رکھے. نہیں آئی تو کوئی حرج نہیں، جس کی آئی نہیں بیچارے کی اس کا کیا قصور ہے. جب آئے تو رکھ لے. تو 1 مٹھی تک بڑھائے. اور زلفیں بھی مدنی حلیہ کا حصہ ہے، یہ بھی سنت ہے آقا کی. داڑھی تو واجب ہے، منڈانا حرام، 1 مٹھی سے گھٹانا حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو یوں اپنے آپ کو سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنائے. زہ نصیب سفید چادر بھی سر پہ وقتاً فوقتاً رکھ لے کہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کتئی چادر رکھنی چاہیے تاکہ پردے میں پردہ کرنے میں سہولت، وقتاً فوقتاً یہ رکھے. اور امامہ شریف سجائے سر پر، سبز امامہ کا تاج سر پر ہو. مدنی حلیہ یہ تو بہت نمایاں ہے. مین مطلب آدمی کو دور سے نظر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے. سب اپنے اپنے مطلب کے ڈریس بناتے ہیں، مختلف کمپنیاں، مختلف سرکاری ادارے، گورنمنٹ کے ادارے، فوج، پولیس، سب کے ڈریس تو ہوتے ہیں نا. تو ہمارا یہ ڈریس ہے مدنی ڈریس. سربند وہ تیل لگائے نا جب سر میں، تو اس وقت سربند ہونا سنت ہے. میری عادت ہے کہ جب بھی تیل لگاتا ہوں الحمدللہ سربند رکھتا ہوں. 1 دن، آدھا دن، پون دن سربند رکھا رہتا ہے. تو تیل سے چکٹ ہو جاتے ہیں سربند، پھر نکال دیتا ہوں جب ضرورت نہیں رہتی. میرے حساب سے کہ اب وہ 1 دن ہو گیا اس کو. تو یہ سب کے سب اسلام بھائی سنت کو بھی سربند کی سنت کو ادا کریں. جب تیل لگائیں اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کپڑا وہ رکھتے تھے کہ جس سے وہ کپڑے وغیرہ تیل سے آلود نہ ہوں. اور وہ کپڑا مبارک جو تھا وہ تیلی کے کپڑے کی طرح چکنا ہو جاتا تھا. یہ روایت ہے. تو اب یہ طے ہوا مدنی حلیہ انشاءاللہ بنائیں گے. ہاں ڈارک نہ ہو، یہ سبز بالکل یعنی کہ نمایاں سبز ہو امامہ شریف. اور اگر کوئی سفید امامہ باندھتا ہے اور یہ باقی سارے کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے قبول ہے. جب بغیر امامے والے کو قبول کرتے تو سفید امامے والا کیوں نہ مقبول ہو. آقا کی یہ بھی سنت ہے، سفید امامہ بھی چل جائے گا، ہے نا. تو مگر یہ کہ وہ اپنی پہچان ہے سبز امامہ، کہ سبز امامہ دیکھ کر دور سے بھی کوئی دیکھے گا تو پہچان لے گا کہ یہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو سفید امامے میں کوئی جا رہا ہوگا، جب تک اپنا تعارف نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا یہ کون ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے بدر رضو بھی تیرے کردار کا اسیر ہے. بدر رضو بھی تیرے کردار کا اسیر. اس کا تجھے سلام ہے
تجھے سلام ہے الیاس قادری گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق